محمد والے محمد. سیرت گرامی میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ بچوں کو دیکھتے تھے تو چھپ جایا کرتے تھے اور سلام سرحد کرنے کی کوشش کرتے تھے، پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کئی بار محترم جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یہ صرف ایک بچوں کے لیے ہے یا ایک ظاہری طور پر یہ عمل ہوگا. لیکن کچھ علماء نے اس کا فلسفہ جب بیان کیا، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کیونکہ بچوں کا دل اس حالت میں ہوتا ہے جس حالت میں اولیاء خدا کا دل ہوتا ہے، یعنی آلودگیوں سے بالکل پاک. اور جتنے بھی نبی گزرے وہ اس دل کا احترام کرتے تھے، اس دل کی پاکیزگی کا احترام کرتے تھے. تو لہذا یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ کریں. لہذا ہر چیز جب تک مثلا کوئی بھی چیز کو سیکھنے کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے اس کی لینگویج کو سیکھیں. اگر انگلش میں کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ ضروری پہلے انگلش سیکھیں، پھر اس کے بعد ہمیں انگلش میں کچھ سمجھ میں آئے گا. ایک بہت بڑے مفکر جو بھی باحیات ہے خدا کی عمر میں اضافہ کرے، ایتھور جماعتی عاملی ہے خدا ان کا، وہ قرآن کی تفسیر جو ہے تفسیر تسلیم کے نام سے تقریباً 70-80 جلدیں والی اس کی پرنٹ ہو چکی ہے. انہوں نے ایک چیز لکھی، ایک چیز لکھی زبان قرآن کے نام سے. قرآن کی زبان کیا ہے؟ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل زبان کیونکہ عربی میں لکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے، قرآن کی لینگویج عربی ہے. لیکن ایک بہت خوبصورت بحث انہوں نے اس میں کی کہ زبان قرآن فطرت انسان ہے کہ ہر اپنے نفس سے اپنے وجود سے آگاہ ہوگا اس کو قرآن اس قدر سمجھ میں آئے گا. اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ انسان کے سامنے انسان کی حقیقت آشکار نہیں کی جائے تو پھر قرآن اس کے لیے دیوانی ہو جائے گا. مثلا قرآن فرما رہے کہ گنگے اندھے بہرے ہیں، یا کچھ انسان ایسے جو چوپایوں سے بدتر ہے، یا کچھ انسان ایسے ہیں جو زمین پہ رینگنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب ہمیں انسان کی حقیقت کا علم ہوگا. اور یہ حقیقت کا علم تب تک ہو ہی نہیں سکتا انسان کو جب تک خود کی طرف توجہ نہ کرے. خود کی ذات کے اوپر اگر غور و فکر نہیں کرے گا انسان تو وہ پستی کا ہی شکار ہوگا، بلندی پہ نہیں جا سکتا ہے. اہم یہ ہے چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، مثلا ایک غلط فکر ہمارے اندر یہ بھی رائج ہے کیونکہ ہم ایسے سماج میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا ایک روٹین ہے، بچپن سے پڑھے لکھے جاب کرو، زندگی گزارو، فیملی تشکیل دو، اس کے بعد چلے جاؤ. تو لہذا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنا گول سے کہتے ہیں کہ ہمارے لائف کا یہ گول ہے، ہمارے لائف کا یہ مقصد ہے، زندگی کا یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. جبکہ بہت سے علماء نے بہت سے یعنی ایسے علماء جو واقعاً منزلت رکھتے ہیں، اس بلندی میں ہے، انہوں نے برجستہ یہ کہا ہے کہ انسان اپنے گول کو طے نہیں کر سکتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے اس کا. اگر صرف اس جملے کو پڑھے انسان تو یقین نہیں کر سکتا ہے کہ انسان اپنے گول کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، سلیکٹ کر سکتا ہے، چوز کر سکتا ہے. تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے جو حقیقت ہے انسان اپنے مقصد کو چوز نہیں کر سکتا ہے، نہیں سلیکٹ کر سکتا ہے مقصد کو، کیونکہ انسان کا مقصد پہلے سے طے شدہ ہے اور وہ مقصد ہے قرب الہی، خدا کی قربت اختیار کرنا. اور خدا نے انسان کے اختیار میں جو چیز رکھی ہے، جس چیز کا انسان سلیکشن کر سکتا ہے، چناؤ کر سکتا ہے، وہ ایسے راستے ہیں جو انسان کو خدا سے قریب کرتے ہیں. اب مثلاً کوئی انجینئر بن کر خدا کے قریب ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کر خدا کے قریب ہو سکتا ہے،
ہر انسان کسی نہ کسی ذریعے سے خدمت خلق کر کر انسان کی خدمت کر کر خدا کے مخلوق کی خدمت کر کر خدا سے قریب ہو سکتا ہے. اس راستے کے چناؤ کا اختیار تو ہے انسان کے پاس، لیکن مقصد حیات کا چناؤ انسان کے اختیار میں نہیں. صلوات پڑھیں. اور یہی وجہ ملے گی محترم کہ آپ پورے ورلڈ میں سروے اگر کریں گے تو کسی نے کوئی بھی گول سیٹ کیا ہوگا، اپنا کوئی مقصد طے کیا ہوگا اپنا، لیکن اس مقصد کو پانے کے بعد، اچیو کرنے کے بعد اگر آپ اس سے پوچھیں گے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، تو اس کا جواب منفی ہوگا، اس کا جواب نہیں ہوگا کہ ابھی بھی میرے دل میں کچھ پیاس باقی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، کچھ تشنگی باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کا اصلی مقصد نہیں ہے. انسان اپنے راستوں کو چن سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد ایک ہے، قرب الہی، خدا سے نزدیک ہونا. ہم اس دنیا میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں، خود سائنٹسٹ کی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ سرچ کریں صرف شہید سائنٹسٹ، تو بہت سے نیوکلیئر سائنٹسٹ ایسے ہیں جو شہید ہوئے ہو، جو خود ایسے بلند مقام پہ تھے دشمن میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اور انہیں مجبوراً انہیں شہید کرنا پڑا. مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ بنا تزکیے کے ممکن نہیں ہے. یعنی اگر اس دنیا میں واقعی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہماری خصوصاً اس سماج میں، اس سوسائٹی میں یہ چیز رائج ہے کہ عموماً ہر انسان اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اپنی ضروریات کو پوری کرے، اپنی ضروریات کو پوری کرے. اگر ہم غور کریں، اگر ہماری ضروریات اتنی اہم ہوتی تو ایک بھی دعا میں، ایک بھی روایات میں یہ نہیں ملتا. مثلاً صحیفہ سجادیہ میں اتنی دعائیں منقول ہیں امام سے، لیکن کسی بھی دعا میں یہ نہیں ملتا کہ امام خدا مجھے ایک وسیع گھر عطا کر، یا مجھے بے شمار دولت عطا کر دے، یا گاڑی عطا کر دے. اس طریقے کی کوئی بھی دعائیں نہیں ملتی ہیں. کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ یہ انسانی ترقی پہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہے. انسانی ترقی پہ اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہے. اور خود اگر خداوند متعال کے بارے میں ملتا ہے کہ خدا خود روایتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے ایک والدین سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. جب خدا کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں تو کیوں خدا اپنے بندوں کو دولت نہیں عطا کر دیتا، گھر نہیں عطا کر دیتا، گاڑیاں نہیں عطا کر دیتا؟ کیوں خدا عطا نہیں کرتا؟ جب اسے اتنی محبت ہے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک بندہ اسی چیزوں کے پیچھے پریشان ہو، انتھک محنت کر رہا ہو ان چیزوں کے لیے؟ تو خدا کو عطا کر دینا چاہیے. لیکن عزیزان محترم، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ خدا ہماری ترقی دیکھنا چاہتا ہے، اور انسان کی ترقی سے مراد کیا ہے؟ انسان کی ترقی کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے ماں کی شکم میں پل رہے بچے کی نسبت اس دنیا سے ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں جھوٹ بولیں گے تو ہمارا نقصان کیا ہے، رشوت لیں گے تو ہمارا نقصان کیا ہے، سود کھائیں گے تو ہمارا نقصان ہی کیا ہے. عزیزان محترم، جیسے ایک شکم میں پل رہے بچے کو یہ لگتا، اگر مثال کے طور پہ ایک شکم میں پل رہے بچے کو یہ لگے کہ اگر میری آنکھیں نہ بنے تو میرا کیا نقصان ہے، کیونکہ شکم میں دیکھنے والی چیز کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں جتنے بھی اعضاء ضروری ہیں، جتنے بھی پارٹس آف باڈی اس دنیا کے لیے ضروری ہیں، وہ ڈیولپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ماں کے شکم میں ہوتے ہیں. مثلاً آنکھ کی ضرورت یہاں پڑتی ہے، ہاتھ کی ضرورت یہاں پڑتی ہے،
پیر کی ضرورت یہاں پڑتی ہے، سارے اعضائے بدن کی ضرورت یہاں پڑتی ہے، حتیٰ کہ مادر شکم میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ غذا کے لیے بھی اس کا منہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن منہ بھی وہیں تشکیل پاتا ہے، سارے اعضائے بدن وہیں تشکیل پاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزار سکے. عزیزان محترم، جیسے جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کئی سال زندگی گزارتا ہے، جبکہ اس کی بدن صرف چند مہینوں میں تشکیل پاتی ہے، لیکن پورے بدن کے ساتھ وہ کئی سال یہاں زندگی گزارتا ہے. لہذا جب یہاں سے ہم اگلی منزل میں جائیں گے جو عالم قبر ہے، تو وہاں کے لیے ہمیں ایک بدن کی ضرورت ہے جس کو روایتوں میں تمثیلی بدن کہا گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بدن میں ہمارا ضعیف ہوا، وہ بدن ہمارا لاغر ہوا، یا اس بدن میں نقص ہوا، تو وہاں کی زندگی ہمارے لیے خوشگوار نہیں ہو سکتی. اور جتنی بھی خدا نے گناہیں مقرر کی ہیں وہ ہمارے عالم قبر کی پیدائش پہ اثر انداز ہو. مثلا ایک شخص جھوٹ بولے اور یہ بولے کہ میرے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے، تو وہ شخص کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی حقیقت سمجھ رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگلی دنیا میں متولد ہونا ہے، منتقل ہونا ہے. جب ہم اگلی دنیا منتقل ہوں گے تو یہی ہماری جتنے بھی عادات ہوں گی وہ ہمارے بدن کے لیے را مٹیریل کا کام کریں گے. ان کو اصطلاح میں ملکات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عادتیں جو انسان مسلسل انجام دے رہا ہو وہ چیزیں ہمارے وجود کا حصہ بنے گی. اگر ایک انسان مسلسل مثلاً گالی گلوچ کرتا ہو یا جھوٹ بولتا ہو یا غیبت کرتا ہو، یعنی وہ اپنے عالم قبر کو خراب کر رہا ہے. تو تزکیہ یعنی کیا؟ یہ ساری چیزوں پہ ہم متوجہ رہیں. کہیں ہمیں غیبت کی عادت تو نہیں پڑی ہوئی ہے، کہیں ہمیں جھوٹ کی تو عادت نہیں پڑی ہوئی ہے، کہیں ہمیں رشوت کی تو عادت نہیں پڑی ہوئی ہے. یعنی مطلب انسانی معیار یہ کہ وہ دیکھے. مثلا اگر ایک بکری کو ہم چھوڑیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھے گی وہ فصل میری ہے کسی اور کی ہے، وہ چرنا شروع کر دے گی. یہ خصوصیات خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ دیکھے میرے لیے فائدے مند کیا ہے، میری چیز کیا ہے، میرے لیے کیا چیز ممکن ہے جس کو میں ہمارا چاہوں، کیا چیز فائدے مند ہے. مثلا ایک رشوت کھا رہا ہے، کیا ہے وہ جانور ہے. کیوں؟ جانور کو بھی نہیں پتا کس کے کھیت میں چلنا چاہیے کس کے کھیت میں نہیں چلنا چاہیے. اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سا پیسہ لینا چاہیے کون سا پیسہ نہیں لینا چاہیے، استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر ہمیں اس چیز پہ کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تو محال ہے بلکہ ناممکن ہے کہ ہم امام کی ناصروں میں شامل ہو سکیں. پہلی چیز جو ملتی ہے، سب سے بنیادی چیز وہ یہی ملتی ہے کہ جتنے بھی شہداء، یعنی اگر ہم خود اصحاب امام حسین علیہ السلام کو اگر یہ تسلیم کرتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اگر ہم شہداء مدافعین حرم کو لیکن جو چند سال پہلے کی بات ہے تو ان سب میں یہ چیز کامن ملتی ہے، سب نے اپنے نفس کے بخوبی تزکیہ کیا. اس حد تک کنٹرول کرتے تھے خود کو، اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ اللہ اکبر. مثلا ایک شہید کے بارے میں کہ وہ ان کی گلی تنگ تھی، جس گلی میں گھر تھا ان کا بہت کنجسٹڈ تھی، تو اپنی بائک گلی سے پورا گزار کے لے جاتے تھے، روڈ پہ تک اسٹارٹ کرتے تھے. کیوں؟ ممکن ہے کہ اس کی آواز سے کوئی شور آواز سننے کو خیال نہ پڑے. اس قدر کو ہم خیال رکھنا چاہیے.
جو متوجہ ہو اپنی ہر غلطی کی طرف، ہر چیز کی طرف، اور یہی سبب کرتا ہے کہ ایسے انسان امام کی مناظروں میں شامل ہوتے ہیں. خدا ایسے ہی شخص کو بصیرت عطا کرتا ہے. اگر ہم میدان کربلا میں دیکھیں تو کہیں بھی کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا ہو کہ آؤ ہمارے لیے سر کو جھکا کرو، اپنے سر کو کٹوا لو ہمارے لیے. بلکہ روایتوں میں اس کے برعکس ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم سب جنتی ہو، اور جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے، میں چراغ پور کر دیتا ہوں. گرامی کہیں بھی سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے لیے اپنی جان نثار کرو، بلکہ وہ اصحاب وفا جو تعداد میں بہت کم ہے ان سے راہ دور کیا، جو دوبارہ چراغ روشن کیا. سارے اصحاب نے کہا یا امام اے میرے مولا، اگر ہمیں ایک نہیں 1000 جانے بھی نصیب ہو تو ہم اپنا قربان کریں. یہ ان کی بصیرت تھی. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے لیے آگے قربانی دو، تم ہمارے ساتھ آؤ، تم کربلا کے میدان میں آؤ ہی. یہ نہیں کہا تم پر واجب کہا تھا. ایسے کوئی بھی فکر نہیں ملتے ہیں. اور اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے امام غائب ہے لیکن آج کے مومنین کے لیے ایسی ہی ذمہ داری عائد ہے، ایسی ہی ذمہ داری ان کے دوست پر ہے کہ ان کی بصیرت کو اتنا زیادہ بلند کریں کہ اپنے مقصد کو سمجھیں اور اس زمانے میں ان کا رول کیا اس کو پلے کریں. ایسے اصحاب جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کو جنت ملے اور وہ اپنے مولا کی ذکر میں قربانی دے رہا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ محبت خدا نے دل میں ڈالی ہے جو اپنے مولا کو چاہ نثار کرنے کو مجبور کر رہی ہے. کربلا کے میدان میں غلام کا واقعہ بھی ملتا ہے جسے ہم چور کے نام سے جانتے ہیں کہ چور کون تھے؟ کئی سال سے عذاب کے خادم تھے. ہم آپ کے گھر میں سارے کی طرح انجام دیتے تھے. جب کربلا کے میدان میں دیکھا تو سوچا میں شہادت سے محروم نہ رہتا ہوں اور ان کو مولا کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا مولا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نماز شہادت سے محروم نہ رہوں. تو آپ نے کہا نہیں جاؤ، تم نے جو خدمت ہماری لی کی وہی بہت ہے، تمہیں زندہ رہنا چاہیے، تمہاری خدمت ہمارے لیے کافی ہے. بس خدمت جاؤ اداس ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے اجازت حاصل کرے. بس ایک بار اس کی طرح کہتے ہیں مولا سے کہ اے مولا میں جان گیا آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے، میں سمجھ گیا آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے. تو آپ نے مجھے کیا بات ہے بتاؤ. جب نے کہا تو میں میرے مولا کو سمجھ گیا کہ آپ میرے بدبودار جسم اور سیاہ رنگ کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں بتاؤں شہادت سے پہنچ سکوں. بس میرا کہنا تھا کہ امام نے کہا نہیں سب ایسا نہیں ہے اور امام ذرا جوڑ کے اجازت دیتے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے جب جگہ بجانے تو خوشی سے اٹھتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. آج اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ملے گا. شہداء خدا تعالی ہر میں بھی ایک شہید ملتا ہے جس نے خود اپنے نام جوانی مہندی رکھا ہوا تھا اور وہ شہید ہوتا ہے. تو لہٰذا جناب جوہر کو اجازت ملتی ہے اور جناب جوہر میدان جنگ میں لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. جب زین سے زمین پہ آتے ہیں صدا دیتے ہیں یا مولا دیکھنی تو مولا حسین جناب جوہر کے سرانے پہنچتے ہیں. میدان محترم کیا مقام ہے کہ مولا کے چاہنے والا سے مولا کیا گوشت میں دم توڑتا ہے. جناب جوہر زخمی ہو کر مولا کی آغوش میں ان کا سر ہے. جناب امام
کا اس زندگی میں جس طریقے سے ان کے جسم پر گزارتا اور سیاہ چہرہ تھا، اے خدا جناب جہاں ان کے چہرے کو دنیا و آخرت میں روشن کر اور ان کے جسم کو خوشبو